خیبر پختونخوا کے امڈیکیٹین السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے لیے ایک اہم اپڈیٹ ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں ایٹا امڈیکیٹ کے بلوٹوتھ کیس کی سماعت ہوئی۔ اس سماعت کی تفصیلی رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایٹا سماعت 21 ستمبر 2023 عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ میں آج 21 ستمبر 2 رکنی بینچ کی موجودگی میں فراڈی ایٹا انٹرنس ٹیسٹ کی سماعت ہوئی۔ گورنمنٹ کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT کے جانب سے ایڈوکیٹ جنرل نے جو رپورٹ پیش کی اس کا مختصر اور سادہ الفاظ میں لب لباب یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ باقاعدہ پہلے سے آؤٹ ہوا تھا، لاکھوں روپے پہ بیچا گیا، سینکڑوں مافیا کے طلباء پکڑے گئے، اس میں باقاعدہ بڑے بڑے لوگ ملوث رہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے معزز جج صاحبان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اس کا مناسب حل دوبارہ انعقاد ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے واضح کیا کہ اگر 43 مراکز میں سے 30 سے زیادہ میں سے بلوٹوتھ ڈیوائس کا استعمال یقینی ثابت ہے تو اس ٹیسٹ کی آخر کریڈیبلٹی رہتی کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی گفتگو سے قبل کچھ طلباء کو جج صاحب نے اجازت دی تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ دراصل مافیا ہی کا بیانیہ تھا، لیکن معزز جج صاحبان کا شکریہ جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا ایک ایکٹیو عہدیدار ہیں خیبر میڈیکل کالج میں۔ یہ رپورٹ اس نے شائع کی ہے تو وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ جج صاحب نے پھر مجھے بولنے کا موقع دیا اور وہی کڑے کڑے ان کے بیانیہ کو میں نے رد کیا۔ اس کے بعد آخر میں ایٹا کے ڈائریکٹر صاحب کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ ایٹا کے ڈائریکٹر نے ظاہر ہے ایٹا ہی کا دفاع کرنا تھا۔ کئی باتیں ایٹا کے ڈائریکٹر صاحب نے مناسب کی کہ ایٹا تاریخ میں ایک بااعتماد ادارہ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں، یہ تو ہم بھی مان رہے، لیکن اس کے بعد جناب نے جس قدر ڈٹائی سے جھوٹ بولا تو اس کی شرمندگی کورٹ کے اندر اجتماعی قہقہے کی صورت میں اس کو اٹھانا پڑی۔ معزز ایٹا ڈائریکٹر صاحب نے ایٹا کے 2013 امتحان کے شفافیت کا تذکرہ کرنا تو مناسب سمجھا، لیکن 2006-2018 کی لیکیج کے بارے میں لفظ بھی نہ بول پایا۔ معزز ایٹا ڈائریکٹر صاحب نے جب مرکزی مافیا کا تذکرہ شروع کیا تو زبان لڑکھڑاتا رہا کہ کیا فرمایا جائے، لیکن ظاہر ہے یہ قبول کیا کہ مافیا کا کردار رہا ہے، لیکن معزز ڈائریکٹر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ مرکزی مافیا ملوث کیسا رہا ہے۔ آئے جادو کے ذریعے انہوں نے پرچہ آؤٹ کیا یا ایٹا کے اندر سے اس کے ساتھ کوئی ملوث رہا۔ معزز ایٹا ڈائریکٹر صاحب نے عدالت عالیہ کے سامنے ایک اور جھوٹ یہ فرمایا کہ پرچے کی تصاویر ٹیسٹ کے وقت کے بعد لیک ہوئے ہیں، لیکن ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ میسر ہیں کہ مقررہ وقت سے پہلے پرچہ لاتعداد افراد کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ آخر میں معزز جج صاحبان نے سماعت کو اس حکم کے ساتھ ختم کیا کہ حتمی فیصلہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے رپورٹ کی روشنی میں بدھ کو کیا جائے گا۔ یہ بات سب کے سامنے واضح ہو گئی کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے وہی مقدمہ سامنے رکھا جس کا ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن YDA خیبر میڈیکل کالج اول روز سے حکومت سے مطالبہ کرتی رہی ہے۔ اب یہ انشاءاللہ واضح ہے کہ فیصلہ مستحق طلباء کے حق میں ہے۔ آج جس جذبے سے طلباء نے شرکت کی، اسی جذبے کے ساتھ بدھ کو بھی عدالت تشریف لائے۔ یہ رپورٹ آپ لوگوں نے سنی، اس میں جو اہم باتیں تھی وہ مختلف بیانات ہیں، JIT کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کا بیان اور ایٹا ڈائریکٹر کا بیان اور جو طلباء 180+ ہے ان کا بیان اور جو متاثرین ہیں طلباء ان کا بیان۔
اور رپورٹ کا خلاصہ آپ لوگوں نے سنا کہ خود ایڈوکیٹ جنرل نے جج صاحبان سے یہ درخواست کی کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کیا جائے۔ تو جب ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی اس کو ریکنڈکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ فیئر نہیں تھا۔ اس نے یہ جواز پیش کی کہ جو 30 سینٹروں میں لیک ہوا ہو اس ٹیسٹ کی ریلیبلٹی کریڈیبلٹی کیا رہ چکی ہوگی۔ اس لیے خیر اس میں ہے کہ اس ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کیا جائے۔ جو قابل اسٹوڈنٹ ہیں وہ پھر بھی میرٹ میں آئیں گے، اور جو بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے اتنے مارکس حاصل کر چکے ہیں تو وہ خود بخود اس ٹیسٹ سے نکل جائیں گے۔ اور اس کا یہ موقف بہت واضح ہے اور یہ مفید ہے تمام طلباء کے لیے۔ امید ہے آپ بھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے ذاتی رائے سے متفق ہوں گے۔